الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنۃ وحفرۃ من حفر النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سرور عالم سید الاولین والآخرین فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو میں نے پڑھا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے، آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جنت کے باغ تو جنت میں ہیں، یہ باغ کیسے بن جائے گا؟ کون سی قبر، کس کی قبر ہوگی جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے؟ دوسری حدیث شریف میں موجود ہے، مشکاۃ شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو جہنم کی کھڑکی کھول کر دکھایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں تھا، یہ ٹھکانہ تھا تیرا، لیکن تو نے ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت کر کے تو نے یہ ٹھکانہ بدلوا لیا۔ پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور جنت کی مزیدار ہوائیں، خوشبوئیں، راحت، ٹھنڈک کی چیزیں جنت سے آتی رہتی ہیں۔ تو نیک آدمی، مومن آدمی اور نیک آدمی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ فرمان کہ جنت کے ایک باغوں میں سے باغ ہے کا معنی یہ نہیں کہ بعینی وہ باغ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے یہ باغ ہے۔ جیسے باغ میں راحت ہوگی تو جنت کے اندر جو راحت پہنچنی ہے بندے کو، اس کا کچھ حصہ، کچھ اس سے اس کو یہاں قبر میں ملتی رہے گی، تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک قسم کا یہ باغ ہوا۔ جنت کی راہیں جب، جنت کی راحتیں جب اس کو کچھ یہاں مل جائیں گی تو مومن آدمی کے لیے یہ جنت کا باغ ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جہنم کے گڑھوں میں، آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ منافق اور کافر آدمی، فاسق آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے لیے پہلے جنت سے کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے ایمان ضائع کر کے، عمل صالحہ ضائع کر کے، گناہ کما کر یہ تو نے اپنا ٹھکانہ خراب کر دیا، اور اس کے بدلے اب تیرا یہ جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں ہے جہنم کی گرم ہوائیں، بدبودار چیزیں اور جہنم کی لو اس کو پہنچتی رہتی ہے، قیامت تک اس کو تنگ کرتی رہتی ہے۔ لہذا جب جہنم کی گرم لو، گرم ہوائیں اس کو تنگ کرتی ہیں، بدبوئیں، تو وہ اس کے لیے ایک قسم کی جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہماری قبر کو راحت کی جگہ بنائے اور جہنم کے اثرات سے بچائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔